السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ۔ آج الفیہ میں علم کا باب انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اور لاسٹ کے 3 شاعری پڑھ کر ہم ختم کریں گے۔ تو دیکھو، وَوَاضَعُوا لِبَعْضِ الْأَجْنَاسِ عَلَمْ كَعَلَمِ الْأَشْخَاصِ لَفْظًا وَهُوَ مِنْ ذَاكَ أُمُّ إِرْيَةٍ لِلْأَقْرَبِ وَهَكَذَا سُعَالَةٌ لِلثَّعْلَبِ ومثله برات للما برا كذا فجاری عالم للفاجرا۔ علم کی قسمیں بتا رہے ہیں اور اس کے بعد یہاں 2 ٹائپ بتائیں، ایک علم الاشخاص، علم الاجناس بول کے انشاءاللہ اس کا چرچا ہے۔ تو پہلے شرح دیکھو، پھر شاعری آرام سے سمجھ جائیں گے۔ العلم علی قسمین، علم کی 2 قسمیں ہیں، علم شخص و علم جنس۔ ایک علم شخص ہے اور ایک علم جنس ہے۔ تو علم شخص بولے تو کسی ایک شخص کا ہوگا، جنس بولے تو بہت سارے، تو اس کی تعریف بتا رہے ہیں۔ فعلم الشخص، علم الشخص کے لیے لہو حکمانی، اس کے 2 حکم ہیں، معنوی، ایک معنوی ہے اور ایک لفظی، اس طرح 2 حکم ہے۔ معنوی بولے تو علم الشخص کا مطلب کیا ہے، وہ ہوا ان یراد بہ واحد بعینہ، علم الشخص سے ان یراد ارادہ کیا جانا بہ واحد بعینہ، ایک خاص شخص کو، ایک خاص آدمی کا ارادہ کیا جانا، اسے علم الشخص۔ علم الشخص کا معنی کیسے رہے گا، کوئی ایک خاص آدمی رہے گا، جیسے زید کا زید و احمد۔ اب زید بولے تو ایک خاص شخص ہی مراد ہے، زید بولے تو 2-3 لوگ مراد نہیں ہوگا، احمد بھی بولے تو کوئی ایک مراد ہوگا، ایسے توصیف بولے تو، صفتین بولے تو ایک مراد ہوگا، تو اسے علم الشخص بولتے ہیں، کسی ایک شخص کا علم۔ تو اس کا معنوی حکم کیا ہے، اس سے کوئی ایک بس مراد ہونا، اس سے ایک ارادہ کیا جانا۔ اور ولفظی، لفظی حکم کیا ہے علم الشخص کا، وہ کیا ہے، صحت مجیء الحال متأخرۃ عنہ، صحت مجیء الحال، حال کا آنا صحیح ہو، متأخرۃ عنہ، اس سے متأخر ہو کر حال کا آنا صحیح ہو۔ تو علم الشخص کے بعد اس کا لفظی حکم کو بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد حال آ سکتا ہو، لیکن اس سے تاخیر ہو کر حال آ سکتا ہو، جیسے جاء زید لاحقاً، زید آیا ہنستے ہوئے آیا، تو لاحقاً یہ حال ہے اور وہ متاخر ہو کر، یعنی زید علم الشخص ہے اس کے بعد آیا، تو یہ لفظی حکم ہے ایک۔ اور دوسرا کیا ہے، وَمَنْعُهُ مِنَ الصَّرْفِ، اور اس کو صرف سے منع کیا، مطلب غیر منصرف ہوگا، منعہ من الصرف، اس میں اعراب نہیں ہوگا، مع سبب آخر غیر العلمیت، علمیت کے علاوہ دوسرے ایک سبب کے ساتھ۔ تو آپ لوگ پڑھے ہوں گے، یعنی غیر منصرف ہونے کے لیے 2 سبب چاہیے، تب ایک اسم غیر منصرف ہوتا ہے، ایک تو علم ہونا، ایک کوئی بھی 2 ہونا ہے۔ تو زید اب یہاں جو ہے وہ غیر منصرف ہونے کے لیے کیا ہونا ہے، یا کوئی ایک اسم غیر منصرف ہونے کے لیے یہاں ایک تو علم ہے سب سے پہلے، اور اس کے ساتھ دوسرا بھی ایک کیا ہونا ہے، سبب ہونا ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پر بتا رہے ہیں، ھذا احمد، احمد غیر منصرف ہے، فعل کے وزن پر آیا ہے، اس وجہ سے غیر منصرف ہے، دوسرا سبب علم ہے۔ تو یہ بھی لفظی حکم بتا رہے ہیں علم شخص کا، ایک حکم بتائے کہ حال اس کے بعد آ سکتا ہو، اور دوسرا حکم بتا رہے ہیں کہ وہ غیر منصرف ہو، علم کے ساتھ کوئی دوسرے سبب کے ساتھ وہ غیر منصرف ہو، جیسے ھذا احمد۔ وَمَنْعُ دُخُولِ الْأَلِفِ وَاللَّامِ عَلَيْهِ، اس کے اوپر الف اور لام داخل ہونا منع کیا جاتا ہو، الف لام اس میں نہیں آ سکتا ہے کیونکہ پہلے ہی معرفہ ہوگا۔ تو فَلَا تَقُولُوا جَاءَ الْعُمَرُ، عمر پہلے ہی معرفہ ہے تو اس میں العمر الف لام نہیں آئے گا۔ تو یہ ہے علم شخص۔ تو معنوی حکم سے مراد کیا ہے، اس میں ایک آدمی بس مراد، اس سے مراد ہوگا، ایک ہی شخص مراد ہوگا۔ اور لفظی بولے تو ایک اس میں حال اس کے متاخر ہو کر آئے گا، اور اس کو صرف یعنی غیر منصرف ہوگا، اور تیسرا اس میں الف لام نہیں آئے گا۔ اور علم الجنس، علم الجنس کیا ہے، کعلم الشخص فی حکمہ اللفظی، لفظی حکم میں علم الشخص کے جیسے ہی ہے۔ لفظی حکم میں کیا کیا بتائے ہم علم الشخص میں، کہ اس میں کیا نہیں آئے گا، حال آئے گا، اور الف لام نہیں آئے گا، پھر اس کو اعراب نہیں ہوگا بلکہ غیر منصرف ہوگا۔ تو یہ علم الجنس لفظی حکم، علم الشخص کے جیسے ہے لفظی حکم میں۔ فتقولوا ھذا اسامۃ مقبلا، ھذا اسامۃ مقبلا، مقبلا حال ہے اسامہ کی، تو اسامہ کیا ہے، علم الجنس ہے۔ فتمنعہ من الصرف، اور اس کو
صرف سے یعنی اعراب ملنے سے منع کرتا ہے تو غیر منصرف ہوگا. ھذا اسامۃ، مررت بھی اسامتا ہی بولنا پڑے گا. وتأتی بالحال بعدہ، اور اس کے بعد حال بھی اس کے بعد آتا ہے. ولا تدخل علیہ الالف واللام، اور اس میں الف لام نہیں آئے گا. فلا تقولوا ھذا الاسامۃ نہیں بولیں گے. تو یہ علم الجنس علم الشخص کے جیسے ہے. کس میں؟ لفظی حکم میں. اب معنوی حکم میں کس طرح ہے؟ وہ حکم علم الجنس فی المعنی، معنی میں علم الجنس کا حکم کیا ہوگا؟ کحکم النکرتی، نکرہ کے جیسے ہے. من جہتی، اس طرح سے کہ انہ لا یخص واحدا بعینہ، کسی ایک کو خاص نہیں کرتا ہے. اب ہم بتائیں کہ علم الشخص سے صرف ایک مراد ہوگا، لیکن علم الجنس سے ایک نہیں بلکہ بہت لوگ مراد ہو سکتے ہیں. اب دیکھو فکل اسدین، تو تمام اسد شیر، یصدق علیہ، اس پر صادق آتا ہے اسامہ. اسامہ یعنی اسامہ بولے تو اس کے اندر جتنا بھی شیر ہے وہ سب شیر کو اسامہ بول سکتے ہیں. کوئی ایک شیر کو، ایک لین کو اسامہ نہیں بولیں گے، بلکہ جتنا بھی اسد ہے وہ سب کو اسامہ بول سکتے ہیں. اوکے، ابھی ہم شیر بولے تو کوئی ایک شیر مراد نہیں ہوگا، خاص پورا مراد ہوگا، وہ ہے علم الجنس. اور اسی طرح کل اقربن، اقربن بچو، یصدق علیہ، اس پر صادق ہوتا ہے. ام عریتن، ام عریت بولے تو عربی زبان میں کیا ہے؟ بچو. تو ام عریت بولے تو کوئی ایک خاص بچو نہیں، جتنے بھی بچو اس میں اس کے اندر معنی میں آ سکتے ہیں. وکل ثعلب، اور تمام ثعلب لومڑی، یصدق علیہ سؤالتن، اس پر سؤالت صادق آتا ہے. مطلب سؤالت سے مراد پورا ہر ایک ثعلب کو بھی سؤالت بول سکتے ہیں. تو سؤالت سے مراد کوئی ایک کیا نہیں، لومڑی نہیں، جتنا بھی ثعلب ہے اس کو. تو یہ سب الگ الگ ورڈ ہے. سؤالتن ثعلب کا، ام عریتن بچو کا ایک ورڈ ہے جو عرب لوگ استعمال کرتے ہیں. اور اسامہ بھی کیا ہے؟ اسد کا ایک ورڈ ہے جس کو عرب لوگ استعمال کرتے ہیں، اور علم الجنس ہے، کوئی ایک خاص مراد نہیں ہوگا. اور وہ علم الجنس یکون للشخص، علم الجنس کوئی ایک شخص مراد کوئی جانور ہے، کوئی ایک چیز کے لیے بھی ہو سکتا ہے. کما تقدمہ، جیسے ہم بتائے. اب یہ شخص کا بھی ہو سکتا ہے. وہ یکون للمعنی، اور معنی کے لیے بھی ہو سکتا ہے. معنی بولے تو یہ کرنے والا، وہ کھانے والا، جھوٹ بولنے والے، یہ سب ایک معنی ہے. اور اسد، یہ سب اسامہ ایک شخص ہے، جانور ایک شخص ہے، اس طرح. اب معنی کے لیے بھی ہو سکتے ہیں. کما مصلہ، جیسے کہ مثال دیا گیا بقولہ برہ، برۃ المعنی للمبرہ، مبرہ کے لیے یعنی نیک کام کرنے والی عورت. مبرہ معنی نیک کام کرنے والی. تو نیک کام کرنے والی عورت کا، وہ نیک کام کرنے والی وہ ایک معنی ہے نا، جھوٹ بولنے والی ایک معنی ہے. تو اس کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں علم الجنس. تو برۃن سے مراد نیک کام کرنے والی، مبرہ کا معنی بھی وہی ہے، مراد لے سکتے ہیں. اسی طرح فجاری، دھوکہ دینے والی، جھوٹ بولنے والی، فجار. للفاجرہ کس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ فاجرہ کے لیے بول سکتے ہیں. فاجرہ معنی وہی دغا باز وغیرہ. تو یہ بتا رہے ہیں کہ علم الجنس جس طرح شخص کے لیے بھی ہو سکتا ہے، جیسے ہم بتائے اسامہ وغیرہ، وہ ایک جانور ایک شخص ہے. اس طرح شخص مطلب انسان ایسے نہیں، ہر ایک چیز کو ایک باڈی ہے اس کے لیے بھی بول سکتے ہیں. اور اسی طرح کیا ہے، معنی کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، جیسے برۃن نیک کام کرنے والی عورت. اسی طرح فجاری، جھوٹ فسق کرنے والی عورت، فجاری. اوکے، ابھی شاعری دیکھو. وَوَضَعُوا لِبَعْضِ الْأَجْنَاسِ عَلَمْ، وَوَضَعُوا مطلب عرب والے رکھے، استعمال کیے. لِبَعْضِ الْأَجْنَاسِ کچھ جنسوں کے لیے علم، کچھ جنسوں کے لیے علم رکھے. کعلم الاشخاص، علم الاشخاص کے جیسے. لفظاً لفظی طور پر. تو ٹوٹل علم کی دو قسمیں یہاں، علم الاجناس اور علم الاشخاص. تو علم الاجناس کس کے ہی جیسے ہیں؟ علم الاشخاص کے جیسے ہے. لفظاً لفظی حکم میں علم الجنس سے علم الاشخاص کے جیسے ہیں. لیکن وہ ہوا، اور وہ عم یعنی اما، عام ہے. کس کے حساب سے؟ معنی کے حساب سے. تو شاعری میں یہ سمجھا رہے ہیں. تو علم الاجناس علم الاشخاص کے جیسے ہے لفظاً لفظی طور پر. لیکن وہ ہوا لیکن علم الاجناس عام ہے. کس کے حساب سے؟ معنی کے حساب سے. من ذاکا اسی میں سے آتا ہے. ام عریتن علم الاجناس میں ہے. ام عریت کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ للاقربی بچو کے لیے. وہاکذا اسی طرح سؤالتن لومڑی، یہ سؤالت یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں للثعلبی ثعلب کے لیے. ومثلہ اسی طرح برۃن برہ استعمال کرتے ہیں للمبرہ یعنی نیک کام کرنے والی عورت، اس کے لیے مبرہ کے لیے برۃن بھی بولتے ہیں. قضا اسی طرح فجاری استعمال کرتے ہیں علم ہو کر للفاجرہ کس کے لیے؟ دھوکہ اور دغا کے لیے، دغا باز کے لیے، عورت کے لیے. تو مطلب علم الاجناس معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس طرح شخص کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
تو یہ آج کے شاعری، یہاں چیپٹر ہمارا ختم بھی ہوا ہے. انشاءاللہ کل سے اسم الاشارہ پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.